یہ علاقہ اس طرف میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن بسوں کے پیچھے لیا کروڑ لکھا ہوتا ہے. کروڑ ایک علاقہ ہے، پاکستان نہیں بنا تھا. کہتے سواق شریف والے بزرگ تھے رحمت اللہ تعالی علیہ. بزرگ کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا نا یہ اللہ والا ہے، بزرگ ہے، بس اس کی چال کوئی سیدھا رہتا ہے، کوئی درویشی میں آتا ہے، کسی کو پہچانے نہیں جاتا. وہ بابا جی جا رہے تھے، سامنے سے ایک ہندو آ گیا، چودھری آ گیا، گاؤں کا نمبردار آ گیا. آ کے کہنے لگا بابا ایک کروڑ دا رستہ کیڑا؟ کروڑ وہ علاقہ لیا کے لیا کروڑ لکھا، میں نے نہیں دیکھا. اس علاقے میں کروڑ ہے، وہ کوئی علاقہ گاؤں ہوگا، کوئی شہر ہوگا. یہ بابا کروڑ دا رستہ کیڑا؟ فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ، جنت ان کے لیے، مبارک ان کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کی چابی بنا دیتا ہے. وہ ہر ایک کو خیر دیتے، ہر ایک کو بھلائی دیتے ہیں. آپ مسکرائے، بابا جی مسکرائے، کہنے لگے پتر کروڑ دا رستہ پوچھدا پہ کہ توڑ دا. یہ لفظ پنجابی میں کہے. اب وہ چودھری تھا، گاؤں کا نمبردار تھا، تھکا ہوا تھا. کہنے لگا بابا شغلی ہے، ذرا چلو 2 منٹ شغل ہی صحیح. کہنے لگا بابا اچھا توڑ دا ہی دس دے. بابے نے ایک نظر ڈالی، کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھ گیا، مسلمان ہو گیا. شور مچ گیا کہ چودھری گاؤں کا نمبردار یہ تو بڑا متعصب تھا، مسلمانوں کو مسلح کہہ کے ان کو اذیتیں دیتا تھا، یہ کلمہ پڑھ گیا، مسلمان ہو گیا. اب ٹو لگائی اسے کسے مسلمان کیا؟ دیکھا بابا نے، بابا کو پکڑ لیا جی. پکڑ کے حکومت دوسری تھی اور اس وقت جو ہندو تھے وہ غالب تھے. پکڑ کے بابا کو حوالات میں ڈال دیا. حوالات میں ڈال کے اگلے دن پیشی کے لیے بلا لیا. آؤ جی جج کی عدالت ہے، عدالت میں بلایا. آ گیا عدالت میں. بابا جی آپ نے اسے زبردستی کلمہ پڑھایا ہے. کہنے لگے پتر کہنے زبردستی کلمہ بھی زبردستی ہم اس کو کہو نہیں پڑھنا تو نہ پڑھے. میں نے زبردستی کوئی اور چیز ہے، یہ کلمہ زبردستی نہیں ہوتا. میرے پاس نہ کوئی اسلحہ تھا نہ کوئی لاٹھی ہے، میں تو سادہ سا ہوں، زبردستی کیسے ہو گیا؟ نہیں بابا تم نے زبردستی کلمہ پڑھایا ہے. بھائی بابا زبردستی بتاؤ صحیح ہوتی کیا ہے؟ مجھے تو تمہاری زبردستی سمجھ نہیں آ رہی. بھئی ایک آدمی ہے، میں جا رہا ہوں، وہ آیا مجھ سے بات پوچھی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے زبردستی کی ہے. چونکہ وہ متعصب تھے، متعصب کہہ کے تھے وہ فوراً وہ جج کہنے لگا بابا تجھ پر الزام ثابت کیا جاتا ہے، تجھ پر الزام ثابت ہو گیا کہ تو نے زبردستی ہمارے آدمی کو کلمہ پڑھایا ہے، اس لیے تجھے اتنی قید بامشقت. وہ ابھی بول رہا تھا تو بابا جی بولے، کہہ لگے پتر، جج نے کہا پتر ایک غلط دس جے میں انہوں زبردستی کلمہ پڑھایا تو بس تینوں کنے پڑھایا؟ جج کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. عند اللہ خزائن الخیر والشر، اللہ کے پاس خیر و شر کے خزانے ہیں. ہاں اس کی چابیاں اللہ نے بندوں کو بنایا، اپنے بندوں کو. فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ، مبارک اس کے لیے، جنت اس کے لیے کہ جسے اللہ نے خیر و بھلائی کی چابی بنا دیا ہے اور شر و فساد کا رب تعالیٰ نے اسے تالا بنا دیا ہے. کئی ایسے لوگ بھی ہیں ان کے پاس جائیں، بدی کرنے کو جی نہیں چاہتا، بندہ شرمسار ہو جاتا ہے. بدی کر کے بھی آیا وہ کہتا یار میں بدی کر کے آیا ہوں، اللہ والے کے پاس بیٹھا ہوں، کس منہ سے جاؤں، نظریں نیچی ہو جاتی ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خیر کی چابی بنا دیتا ہے. عدالت لگی ہوئی تھی، جج نے کلمہ پڑھ لیا. وہ کوئی ریڈر بھی ہوتا ہے، شاید وہاں ججوں بیک پاس بیٹھا ہوتا ہے، مجھے اتنی کوئی تفصیل تو نہیں پتا. بابا جی اس وقت جلال میں آ گئے. کہنے لگے پتر 10 تینوں کلمہ کن نے پڑھایا ہے؟ وہ جج کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہنے لگے اگر میں نے زبردستی اس تیرے چودھری کو کلمہ پڑھایا ہے تو بتا جو تیرے دائیں طرف ایسے بیٹھے ان کو کلمہ کس نے پڑھایا ہے؟ ساری عدالت کہتی ہے، دائیں طرف والے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ریڈر نے دیکھا شاید بدبخت تھا، وہ بائیں طرف بیٹھا تو وہ بھاگ گیا. پھر بابا جی کو جلایا، کہنے کا جج صاحب
اگر انہوں زبردستی کلمہ پڑھایا تو 10 ادھر والے نے کنے کلمہ پڑھایا؟ پوری عدالت کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فطوبى لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر۔ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ، بڑی جنت کے مستحق ہیں وہ لوگ، اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ خیر کی چابی بنا دیتا ہے۔ وہ جہاں سے گزر جاتے ہیں خیر والے ہو جاتے ہیں، جہاں جہاں سے گزرتے ہیں رحمت والے ہو جاتے ہیں۔ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ان کا معاون اللہ ہوا کرتا ہے۔